السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ تھوڑی دیر ہو رہی تھی اصل میں اس میں تھوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سوال جواب کریں گے نا شیخ؟ ٹھیک ہے، سوال جواب کر لیتے ہیں۔ پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی پوچھ رہے ہیں عورت کی پیشاب کی جگہ سے اگر ہوا خارج ہو تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہاں، یہ چیز ہے، ہم لوگ کتابوں میں پڑھتے تھے، یعنی سر وقایہ وغیرہ میں ہے کہ اگر نکلے یہ ہوا تو اس کی کیا حیثیت ہے۔ مخالفت اس میں کئی اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے زفر کہتا ہے نہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، کچھ کہتے ہیں ٹوٹتا ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ اگر آدمی کے ذکر سے بھی ہوا نکلے، یہ بھی عجیب ہے، میں نے کبھی نہیں سنا اس کو، لیکن عورتوں نے اس کی تصدیق کی یا یہ کہ ڈاکٹروں نے اس کی تصدیق کی ہے، لکھا ہے کہ نہیں، خاص طور پہ ولادت کے بعد چونکہ پیٹ بڑا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ رحم بھی پھیلا رہتا ہے تو ہوائیں نکلتی ہیں، لیکن بدبو ہوتی ہے اس میں کچھ ایسی۔ آپ نے ذکر کیا ہے کہ لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا۔ حقیقت ہے کہ اگر اس کا تتبع کیا جائے تو احادیث حضور کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں پڑھا ابھی تک، ہو سکتا ہے ہو، ظاہر بات ہے کہ تمام چیزوں کا علم نہیں ہو سکتا کسی ہر ایک کو، تو کہیں میں نے دیکھا بھی نہیں کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن اگر ایسا ہے تو فتویٰ جو انہوں نے دیا ہے اللہ ان کو جزائے خیر دے، لیکن جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس میں بو بھی ہوتی ہے، بدبو بھی ہوتی ہے، تو ما خرج من السبیلین، عام طور پر جو علماء کہتے ہیں کہ جو چیز بھی دونوں راستے سے نکلے، پیشاب پیخانے کے راستے سے، وہ ناقض وضو ہے۔ اس وجہ سے میں اپنے طور پر یہ کہتا ہوں کہ جو بھی اس طرح کی چیز میں مبتلا ہو احتیاطاً وضو ضرور کر لیں، کیونکہ اس میں خطرہ ہے کہ وہ وضو کے ٹوٹنے کا سبب نہ ہو رہا ہو، جس طرح مزید نکلنے سے اس میں شبہ ہوتا ہے کہ پیشاب کے قطرے ملے ہوں، پیشاب کے قطرے اس میں ملے ہوں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس سے وضو ٹوٹتا ہے اور پھر اس جگہ کو پاک کر لینا ہے، دھو لینا ہے۔ اسی طرح وہ بھی ایک چیز ہے کہ ایسی جگہ سے نکل رہی ہے جہاں سے حیض اور دوسری چیزیں نکلتی ہیں، تو اور پیشاب بھی نکلتا ہے، لیکن پیشاب کے چھینٹے تو اس میں نہیں ہوں گے یا پیشاب کے باریک دانے نہیں ہوں گے، پھر بھی احتیاطاً وضو کر لینا مناسب رہے گا۔ کیا شیخ صالح المنجد سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے اور سن سکتے ہیں؟ دیکھیے طالب علم، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت لوگ عام طور پر الحمدللہ دلیل کے پیچھے دوڑتے ہیں اور دلیل سے بات کرتے ہیں، تو ہم طالب علموں کو چاہیے کہ ہر اس شخص کی بات جس نے اپنی بات دلیل سے کہی ہے اور دلیل صحیح ہو تو اس کی بات کر سکتے ہیں۔ میں جہاں جانتا ہوں کہ شیخ صالح منجد بعض افکار کے علاوہ سننے میں کچھ آیا ہے، میں نے تو ان سے صرف ایک ملاقات کبھی ہوئی ہے، لیکن دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، کبھی کبھی ان کا بیان آتا ہے کچھ، یا خاص طور پہ ان کا ویب سائٹ بھی ہے، تو اس میں بہت سی چیزیں مفید اور خاص طور پہ علماء مملکہ کے فتاوی وغیرہ کا ذکر کر کے وہ فتویٰ دیتے ہیں، اور اگر وہ اپنی رائے خاص کوئی ظاہر کر رہے ہیں، اس کی دلیل نہیں ہے تو پھر اس میں تعامل کیجیے، ورنہ میں جہاں تک جانتا ہوں کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ فتاوی یعنی مشائخ کے فتاوی سے نقل کریں، اپنی طرف سے بات کم کرتے ہیں، تو لے سکتے ہیں آپ انشاءاللہ۔ جہاں شبہ ہو اس کو چھوڑ دیجئے، کوشش کیجئے ہر جگہ جہاں بھی ہو کہ شبہ کی بات ہو، ان الحلال بین و ان الحرام بین کو سامنے رکھ کر کے کہ حرام کی دلیل واضح ہے اور حلال کی دلیل واضح، لیکن جہاں دو شبہ ہیں، شبہ ہو کہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یہی دین کے لیے افضل ہے، دین کی سلامتی کے لیے افضل ہے۔
پھر آپ کہہ رہے ہیں فیض عالم صدیقی نے علی رضی اللہ عنہ سے کی گستاخی کی ہے، تھوڑا وضاحت کریں۔ میں فیض عالم کو نہیں جانتا ہوں، کون سا بھائی؟ فیض عالم ایک فیض ہیں برادر لوگوں میں، شاید کہاں کے ہیں، اورنگ آباد کے یا اور کہیں کے بتا نہیں معلوم، لیکن بہرحال جو بھی صحابہ کے بارے میں گستاخی کرتا ہے اس کی یہ گستاخی اس کے لیے باعث عذاب بن سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یعنی گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح طور پر مخالفت کی، پھر رسول نے صحابہ کو برا کرنے سے سخت منع کیا ہے۔ اللہ اللہ فی اصحاب لا تتخذوهم غرضا بعد، میرے بعد ان کو نشانہ نہ بناؤ۔ تو جو بھی صحابہ کے بارے میں بری بات غلط بات کہتا ہے ہم اس کو غلط سمجھتے ہیں۔ رہ گئی بات کیا کہا انہوں نے، آئندہ اگر بھیجیے گا تو دیکھیں گے انشاءاللہ کہ گستاخی کا لفظ بھی کبھی کبھی عام ہوتا ہے کہ اگر کہا کوئی بات کی، انہوں نے ایسا کیا ایسا کیا۔ ایک جگہ فیض سعید نہیں ہے شیخ، یہ کوئی فیض عالم کوئی دوسرا ہی نام ہے یہ۔ اچھا کوئی دوسرا آدمی ہے وہ فیض صاحب نے، جو وہ ہے ہم فیض کے بارے میں جس کی بات معلوم کر ہے رہے ہیں وہ کہ فیض سعید ہے وہ۔ ہاں صحیح ہے، میں نے بھی دیکھا ہے ان کو، ان سے ملاقات بھی کی ہے۔ تو بہرحال دیکھیے گا کون سے کیا کہا ہے انہوں نے، ذرا سے بھیجیے گا علم کے لیے یا مزید علم کے لیے ذرا بھیجیے گا، ہم بھی دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن کسی بھی صحابی کا جب صحابی کا نام آ جائے تو رسول فرماتے ہیں میرے صحابی کا ذکر آ جائے تو بس رک جاؤ، اب اس میں کچھ اور کہنے اور زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں ہم کسی کی طرح کی نہیں یہ غلطی پہ تھے اور انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، حضرت معاویہ ہی ہوں تو وہ چیز غلط ہے۔ جی اخوانی کون ہے اور کسے کہتے ہیں؟ اصل میں یہ ایسا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے، مجھ سے کئی بھائیوں نے طلب کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمارے جماعت اہل حدیث کے لوگ خاص طور پہ جماعت اسلامی سے بہت متاثر ہوتے ہیں، تو ان جماعتوں کے بارے میں تھوڑا لکھ کر کے بتائیں کہ ہم کس جماعت کے ساتھ ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اسی جماعت کے ساتھ آپ رہیے جو اپنے کو پیارے رسول کی اطاعت کی پابند جماعت بنا کہتی ہے اور کرتی بھی ہے، کسی خاص کی تقلید بھی نہیں اور نہ کسی خاص فکر یا جو اس زمانے میں ایک بدعتی فکر کے نام سے فلاں کو مفکر کہا جاتا ہے جو اسلام کی باتیں بہت سی کرتے ہیں ہوا میں اڑتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کے ساتھ آپ ہرگز نہ رہیں۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا 3 جماعتیں نشانے پر ہیں، اور جس میں سب سے پہلے اپنی جماعت اسلامی ہیں، ان کے بارے میں بھی لوگ، ہمارے ایک دوست تھے میں نے کبھی بیان کیا، مدینہ بنارس میں لوگ پڑھتے تھے تو بہت زیادہ وہ جماعت اسلامی کے مداح اور ان سے بہرحال باتیں کرتے تھے کہ بھائی ان کی غلطیاں ہیں اور ان میں عالم نہیں ہوا کرتی۔ یہ چیز میں ہمیشہ کہوں گا کہ ان میں عالم نہیں ہوتے ہیں، اور عالم اگر ہوں گے تو اپنے علم کو دبا کر کے، اور اگر عالم ہے تو یقیناً کسی مصلحت کے تحت چپ رہ کر کے اس میں کچھ دن گزار سکتا ہے۔ ہمارے سامنے ایک مثال ہے، مولانا ڈاکٹر صہیب اور ڈاکٹر سہیل حفظہم اللہ کے والد شیخ مولانا عبدالغفار حسن بہت بڑے محدث تھے، لیکن اس وقت کا زمانہ تھا، آزاد ہوا ہندوستان اور مسلمان افراتفری میں تھے اور بہت سی چیزیں تھیں ایسی، تو مولانا مودودی نے اس وقت جو جماعت اسلامی قائم کی تو اس میں انہوں نے جو پہلے آپ ان کی تاریخ میں دیکھیں، جیسا کہ ہمیں اساتذہ نے بتایا کہ انہوں نے باقاعدہ جو اعلان کیا تھا کہ ہماری جماعت کی بنیاد کتاب اور سنت پر ہے، تو اس میں اہل حدیثوں ہی نے ان کو اٹھایا، بہت اٹھایا ان کو، اور اس میں بڑے بڑے مولانا نذیر احمد صاحب اور دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، اسی طرح مولانا گجران والا اسماعیل سلفی وغیرہ اور مولانا داؤد غزنوی بھی موافق سب لوگ تھے، لیکن بعد میں جو انہوں نے اپنے خاص مذہب حنفی کے بارے میں اعلان کیا کہ ہم اصل حنفی ہیں، نمازیں بھی دیر سے پڑھتے تھے، اعتراض کرتے تھے لوگ، لیکن وہ کہتے تھے ہمارا اپنا مسئلہ ہے، بہت سے مسائل ہوئے تو ایک ایک کر کے سب نکلتے چلے گئے۔ اب اس وقت بہت دنوں سے چند لوگ جو عالم ہیں اپنے علم کو دبا کر کے اس میں رہتے ہیں، ورنہ ان کے امیر جو ہوتے ہیں وہ کسی علاقے کے بہت بڑے آدمی ہوں گے، وہ امیر ہو جائیں گے اور کچھ۔ بہرحال یہ چیز چل رہی ہے، میں یہ بات اگر غلط کر رہا ہوں تو میرے کوئی بھی جماعت اسلامی کا بھائی میری تصحیح کرے، بہت مطالعہ میرا ہے، میرے استاد تھے جو بچپن کے استاد اور ہمارے باپ دادا کے
بھیجے ہوئے رحمانیہ میں پڑھنے کے لیے، لیکن رحمانیہ میں مکمل نہیں کر سکے، فتنہ تقسیم ہند آ گیا۔ بہرحال تو مسائل ہیں کہ بہت کچھ تجربہ ہے۔ تو کہنے کا مطلب اخوانی جماعت بھی اسی طرح سمجھ لیجئے کہ حسن بننا ایک صاحب تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہم اس طرح کی ایک جماعت قائم کرے جو نوجوانوں کی جس سے ترتیب اور تربیت ہو، اور ہم ان سے جنگ کا بھی معاملہ یا جنگ کی بھی ان کو تربیت دیں تاکہ فلسطین میں لڑ سکیں۔ بہت کچھ اس طرح کے شروع کا معاملہ تھا، لیکن وہ خود عالم نہیں تھے، صوفی تھے، اور باقاعدہ جاتے تھے فلاں قبر پر۔ اس کی تفصیل میں نے حرم میں کے کسی درس میں انہوں نے طلب کیا تھا مجھ سے کہ جماعت اخوان کے بارے میں تفصیل سے ذرا سا، یا تو بہرحال ہم نے جو ترتیب دی یہی کہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، اور عالم جو ہے ایسے غلط افکار میں شامل نہیں ہو سکتا۔ خاص طور پر ان کے یہاں مسلمانوں کے یہاں کوئی کسی کے عقیدے پہ بولنا جو ہے وہ غیر مرغوب ہے، کسی کے عقیدے پہ مت بولیے۔ حالانکہ آپ اگر مثال دینا چاہیں تو آپ دیکھ لیں گے کہ بریلوی لوگ بھی جماعت اسلامی میں ہوتے ہیں، شیعہ لوگ بھی ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ہیں۔ تو ان کا کہنا ہے کہ ہم ایک مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم میں جمع کر کے رکھیں گے۔ اسی طرح اخوانی پورے طور پر یا تو انہوں نے ان سے چوری کیا، انہوں نے ان سے چوری کی افکار کی۔ بہرحال تو جو کچھ بھی ہو تو دونوں ساتھ چل رہے ہیں، یہاں تک کہ تیسری ایک جماعت تھی، میں نے ذکر کیا درس اپنے حرم کے درس میں، جب کہ حرم کھلا تھا، حزب معشومی جماعت وہاں انڈونیشیا کی، تو وہ بھی اسی فکر پر تھی۔ تینوں کا اجتماع ہوا تھا جب خمینی آیا تھا، وہاں اتارا انہوں نے، دشمنوں نے، پورے دشمن ملکوں نے اس کو ہٹا کر کے جب دیکھا کہ یہ اہل سنت کے قریب ہو رہا ہے۔ شاہ ایران اور شاہ فیصل نے جو دورہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے، کہ جب دورہ کیا تھا تضامن اسلامی گٹھ جوڑ اور اسلامی اتحاد کے نام سے، تو اس میں ہم نے خود دیکھا شاہ ایران آیا تھا عمرہ کرنے، اور بہت اچھی ضیافت ہوئی تھی، اور اس کے بعد اس نے کچھ چیزوں سے تنازل بھی کر لیا تھا جو بعض علاقے تھے بحرین کے یا کویت وغیرہ کے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ جب دیکھا تو انہوں نے خمینی کو تیار کر کے اتارا۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس کو کسی آج کل سیاست جو ہے وہ ظاہر بات ہے پورے طور پر 1000% کے اعتبار سے جھوٹ اس میں ہوتا ہے۔ تو پروپیگنڈا جو ہے تاریخ کو بدلا جاتا ہے۔ ابھی میں نے شاید گزشتہ اس میں ذکر کیا ہے کہ مسلمانوں کے واسطین ایک عالم تھے ترکی یا ہیں ابھی پتہ نہیں، لیکن انہوں نے تحقیق کی بس 30 سال کے درمیان جو کتابیں امریکہ اور برطانیہ وغیرہ نے جو اکٹھا کر کے اور کتابوں کا ترجمہ کیا، مسلمان اسلامی کتابوں کی، اندلس اور اسپین اور بغداد کے زمانے میں طبی اور دوسرے اعتبار، ہمارے خیال سے تمام علوم کی کتابوں کا انہوں نے ترجمہ کیا، لیکن نام رکھ دیا اس شخص کا جس نے اس کا ترجمہ کیا، اور اصل مؤلف کا ذکر ایک حرف میں بھی نہیں کیا۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ تو یہ چوریاں اور یہ جھوٹ اور یہ سب آج کل سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو خمینی کو بہت بڑا اسلام کا نمائندہ بتایا گیا، اور یہ تینوں جماعتیں قاہرہ میں جمع ہوئیں، اور انہوں نے 35 تینوں جماعتوں کے منتخب جو غادری جو ہوتے ہیں پلر لوگ، ان کا انتخاب کر کے اور ایک خاص طیارہ کے ذریعے سے خمینی جب اترا تو اس کو مبارکبادی دینے کے لیے ایک وفد بھیجا گیا، اور خلافت اسلامیہ کا نام اس کا دیا گیا۔ بہت کچھ ہے، بہرحال یہ سب قصے آپس میں۔ تو دونوں کے افکار میں ایک تجانس ہے، اتفاق ہے، اخوانی ہوں یا جماعت اسلامی ہوں، ان دونوں کے ہاں حضرت معاویہ مجرم، حضرت یزید کافر، ہو سکتا ہے ان کو کافر بھی کہتے ہوں یہ، اور دوسرا سب سے بڑا جو ان کے یہاں صحابہ اور اہل سنت کے جو اصل اہل سنت ہیں، یعنی تابعین ائمہ، ان کے عقیدے کے خلاف جو ان کا عمل ہے وہ یہ کہ کسی بھی ملک میں اگر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے تو اس کو الٹ کر کے، اور اس کو اول تو ان کے خلاف بولنا بھی سر بازار یہ غلط ہے، اور اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن یہ لوگ مسلح، اب پاکستان کے بارے میں، ہندوستان کے بارے میں، جماعت اسلامی کے بارے میں تو یہ چیز نہیں ہم جان سکے، لیکن باتیں ہوتی رہتی ہیں اس طرح کی، وہ کہتے ہیں۔ لیکن اخوانیوں نے باقاعدہ اس کی تیاری کی، اور ابھی جو
کیا ہے کہ یہ جو ان رؤسا کو بھگایا گیا حسنی مبارک اور دوسروں کو، تو یہ جو مظاہرات تھے اس کی بڑی تائید کی انہوں نے، اور یوسف قرضاوی صاحب نے جا کر کے سلفیوں کے فتوے کے مطابق لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ چیز غلط ہے، آپ لوگ مظاہرات نہ کیجیے اور دھرنا نہ دھریے، اور اس طرح جو کرتے ہیں اعتصام کا نام اس کو دیتے ہیں عورت مرد سے مل کر کے، یہ غیر شرعی چیز ہے اور فتنہ ہے۔ تو قرضاوی صاحب کا بیان آپ سنیں گے تو صاف کہا تھا، گئے تھے حضرت وہاں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ فتنہ ہے تو ہم اس فتنے میں شریک ہیں۔ تو یہ چیز ان کے یہاں ہے، اور بہت کچھ انہی لوگوں نے سعودی عرب میں اپنے لوگوں کو پال کر کے، اور جو کچھ بہت سے ایسے، یعنی حقیقت یہ ہے، یہ حقیقت۔ اور میں آج 2-4 دن سے نہیں، مدینہ منورہ میں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، ہندوستان ہی میں تھے الحمدللہ، تو ہمیں یہ بصیرت دی گئی تھی پورے طور پر الحمدللہ، کتابیں دلیل کے ساتھ ہمارے استاد محمد جلال الدین بھی بتاتے تھے کہ یہ چیزیں غلط ہیں ان کی۔ اس وقت مولانا مودودی کی کتاب خلافت ملوکیہ نکل چکی تھی، اس پر تردیدیں بھی ہو رہی تھیں۔ تو میرے کہنے کا مطلب مدینے میں بھی ہم نے بہت سے لوگوں سے اس پہ جس کو کہتے ہیں، یا یہ کہ وہاں محاورہ ہوا، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو لوگ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کا فیصلہ نہ کریں، اس کی حکومت نہ کریں، تو وہ کافر ہیں، فاسق ہیں، اور ان کے خلاف ہر کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا خاص طور پہ اخوانیوں کا عقیدہ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کرے توفیق دے اللہ تعالیٰ، تو میں یعنی واضح طور پر دلیلوں کے ساتھ لوگ نوجوان جو ہے، مجھے ہالینڈ سے ایک لڑکے نے بڑی رو کر کے کہا کہ ہم لوگ یہاں دعوت تبلیغ میں معمولی کچھ کر رہے ہیں، لیکن لوگ بہت کچھ گمراہ کر رہے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ کون سی جماعت کے ساتھ ہم رہیں۔ اور جماعتوں کا وجود بھی یقیناً یہ چیز غلط ہے۔ ہاں، تعاونی کوئی ایسی چیز ہو کہ لوگوں 4 آدمی 10 آدمی یا پوری ایک ٹیم ہو، اس کے فروع ہوں، یہ لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے غریبوں کے اور قحط وغیرہ کے موقع پر یا اور دوسرے موقع پر اس طرح کا کام اگر کرنے کی کوئی اتفاقی کوئی جماعتیں ہوں چھوٹی موٹی جو اپنی ہوتی ہیں مقامی طور پر، یہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ جائز ہے۔ جس کو حلف الفضول جو پیارے رسول کے زمانے میں تھا اس سے دلیل ملتی ہے، لیکن یہ بڑی بڑی جماعتیں بنا کر کے ہر جماعت کا ایک منہج عمل پر اسٹس ہو، جو کچھ ہو، جو کچھ بھی ہے وہ چیز پورے طور پر غلط ہے، شرعی طور پر غلط ہے۔ لوگوں کو توبہ کر کے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، توبہ کر کے اور خالص کتاب و سنت پر عمل کر کے اکٹھا ہو جائیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ کی مدد نہیں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ بھائی پوچھ رہے ہیں پھر یزید کیسا انسان ہے یا تھا؟ میں جہاں تک اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ دیکھیے، ایک حدیث ہے جس کی بنا پر دل کانپ جاتا ہے کہ آدمی کچھ الٹا سیدھا کرے اور کہے کوئی بات ایسی جو بے دلیل ہو۔ آپ نے شاید وہ حدیث سنی ہوگی، بخاری کی روایت ہے کہ لما خلا اہل المدینہ یزید بن معاویہ جمع ابن عمر حشمہ وولدہ، جب ایسا ہوا کہ شیعوں نے بہت کچھ کام کیا، اس میں حقیقت ہے یہ کہ شیعوں نے حضرت معاویہ کو بدنام کرنے کے لیے بہت سی باتیں کڑھی، اور اسی طرح جو بھی خلفاء اس کے بعد آئے ان کے خلاف انہوں نے بہت کچھ باتیں کھڑ کر کے، اور اکثریت پروپیگنڈا ہمیشہ لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میں نے مثال دی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے رسول کے زوجہ مطہرات پاک، ان کو بھی ہم نے متہم کیا ایسا کہ وہ بیچاری اس پروپیگنڈے کے نیچے مرنے کے قریب ہو گئی۔ تو ہوتا ہے ایسا، تو انہوں نے پروپیگنڈا بہت کچھ کر رکھا ہے، بہت کچھ داخل کر رکھا ہے تاریخ اسلامی میں۔ اور آپ دیکھیں گے اگر تاریخ کے مؤلفین دیکھیے، مخنف ابن احیاء اور فلان ابو مخنف، یہ سب متشیع اور شیعہ مورخ تھے، ان کو علماء نے ان کی تاریخ، ان کی باتوں کو تاریخ کی کتاب میں لکھا، لیکن کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم اس پر اعتماد کر کے لکھ رہے ہیں۔ بہرحال تو اس کے بارے میں ایک کتاب کا میں نے پہلے بھی شاید حوالہ دیا تھا، اور اس کے بعد یہ سوال پہلے بھی آ چکا تھا
تو وہ ہے العواصم من القواسم ابن العربی کی، اور اس پر تعلیق ہے محب الدین خطیب کی بڑی اچھی، اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح منہاج السنہ کی ایک منہاج السنہ ابن تیمیہ کے جو شیعہ کی رد میں ہے، اس کی تلخیص المنتقى من منہاج السنہ ابن ذہبی نے اس کی تلخیص کی ہے، وہ بھی محب الدین خطیب نے اس کو چھاپا ہے اپنی تعلیق سے، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہا جاتا ہے کہ شراب پیتے تھے، یزید شراب پیتا تھا، کہیے اگر آپ ان کو خوش کرنے کے لیے، تو یہ چیز بھی ثابت نہیں ہے۔ اور یہ کہ حضرت حسین کو قتل کرنے کا حکم دیا، یا یہ کہ مدینے کو لوٹ کر کے اور عورتوں کو اور جیسا کہ مولانا مودودی نے بھی شاید لکھا ہے کہ کتنی ناجائز کتنے عورتیں حامل ہوئیں، ان کے بدفعلی سے مدینے کو حلال کر دیا 3 دن تک، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہرحال لمبا مسئلہ ہے، کیا کہا جائے۔ انشاءاللہ اللہ کا توفیق دے کہ چند ہی چیز دیکھیے، آدمی اگر ایک مفید کوئی چیز لکھ جائے تو مسدس حالی کی طرح معمولی ایک چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت ہی مفید ہے، زندگی بھر ان کو یاد کیا جائے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں ضرور کچھ لکھیں، بس موقع نہیں مل رہا ہے۔ جمع تو کیا تھا بہت پہلے کچھ، اور اب مواد بھی زیادہ نکل آئے ہوں گے، بہت سے تھیسیس اور اس طرح ان سے مدد لے کر کے خلاصہ لکھا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کوئی چیز ایسی لا سکتے ہیں کہ نہیں لا کر کے ہم پیدا کرتے ہیں، ایک چیز کا تو حق نہیں ہے۔ تو بہرحال مسلم ابن عقبہ المری اس نے اپنے طور پر جو کچھ کیا ہو، بہت سے لوگ قتل ہوئے، کیونکہ اب آپ خود سوچیں کہ ایک اسلامی حکومت قائم ہے، اس میں ابن عبداللہ ابن متی اور عبداللہ ابن زبیر کو لوگوں نے، مدینے والوں نے ابھارا، انہیں نوجوانوں نے، اور افاضل صحابہ، میں آپ کو نوٹ بعد میں دوں گا انشاءاللہ، افاضل صحابہ دور رہے اور ان کو منع کرتے رہے ان سے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ لما خلع اہل المدینہ یزید بن معاویہ، جب یزید بن معاویہ کو لوگوں نے ان کی عمارت سے ہاتھ کھینچ لیا، یعنی یہ کہ ان کی طاعت سے نکل کر کے بغاوت کا اعلان کر دیا، خلع جمع ابن عمر حشمہ ولدہ، حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے خادموں کو، غلاموں کو اور اپنے اولاد کو اکٹھا کر کے کہا کہ میں نے پیارے رسول کو سنا ہے کہ لفظ جو ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ ينصب لكل غادر لواء یوم القیامہ، ہر غدر اور بے وفائی کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن، وہ اس کو لے کر چلے گا، اور ہم اس شخص سے انا قد بایانا هذا الرجل، یہ تعبیر ہے ان کی، یعنی اشارہ کیا ہے حضرت یزید کی طرف رحمہ اللہ کی طرف، کہا انا قد بایانا هذا الرجل، ہم نے اس شخص سے بیعت کی ہے، اللہ رسول کی بیعت۔ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ، اور بخاری شریف کے روایت، إِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعَظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَىٰ بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَنْصِبُ لَهُ الْقِتَالَ، اس سے بڑھ کر کے غدر اور بے وفائی میں نہیں جانتا ہوں کہ کوئی اور ہو سکتی ہے کہ آدمی کسی آدمی سے اللہ اور رسول کے سنت پر بیعت لے، اس کے اوپر تلوار اٹھائے اور اس سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِّنكُمْ، اپنے خادم جن کے جیسے کہتے ہیں کہ من استطاع منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، یعنی اپنے ماتحتوں کو کہہ رہے ہیں وَإِنِّي، بے شک میں، لا أعلم أحدا، نہیں جاننا چاہتا ہوں تم میں سے کسی کو کہ انہوں نے ان سے بے وفائی کر کے اور ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ان سے بغاوت کی ان کے ساتھ ہو لے اور نہ ان کی بیعت کرے، اگر ایسا کر رہا ہے تو ہمارے اس کے درمیان کوئی تعلق نہیں، کانت الفیصل بیننا۔ اسی طرح نافع بن حضرت عبداللہ ابن عمر کے جو آزاد کردہ غلام تھے، وہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن متی کے پاس آئے، جس کو مدینہ کے لوگوں نے یزید کی طاعت سے نکل کر کے اور ان کو اپنا وہ رئیس بنایا تھا، اپنا امیر بنایا تھا، اسی طرح عبداللہ ابن زبیر کو بھی بنایا تھا۔ تو عبداللہ ابن متی کے پاس آئے، حین کان من امر الحرہ، جبکہ حرے کی جنگ کا مسئلہ تھا، تو حضرت وما کان یزید بن معاویہ، اور جو حرہ اور یزید بن معاویہ میں جو کچھ ہوا، تو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے عبداللہ ابن متی کی اطرحوا لابی عبد الرحمن وسادہ، ابو عبد الرحمن یعنی حضرت عبداللہ ابن کے
لیے تکیہ پھینک دو، وہ آرام سے بیٹھ جائیں۔ فقال انی لم آتک لاجلس عندک یا بینک، میں تمہارے درمیان بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آیا ہوں لأحدث حدیثا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک حدیث بیان کرنے کے لیے آیا ہوں جس کو میں نے پیارے رسول سے سنا ہے۔ آپ فرماتے تھے من خلا یدا من طاعت الامیر، جو شخص اللہ امیر کی اطاعت سے اپنے ہاتھ کھینچ لے گا، یعنی بغاوت کر لے گا، لقی اللہ یوم القیامۃ لا حجت لہ، اللہ سے اس کی ملاقات قیامت میں ہوگی، اس کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہوگی۔ ومن مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ، اور جو شخص اس حالت میں ملا، اس حالت میں اس کی موت آئی جبکہ لوگ کسی امیر سے بیعت کر رہے ہیں اور یہ بیعت نہیں کر رہا ہے، تو وہ جاہلیت کی موت اس کی ہو رہی ہے۔ تو بہت سے لوگ، علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے لکھا ہے، ابن کثیر نے بدایہ نہایہ میں لکھا ہے کہ بہت سے لوگ اور افاضل صحابہ عبداللہ ابن عمر و جماعات من اہل بیت النبوہ، پیارے رسول کے اہل بیت میں سے بہت سے جماعتوں نے لم ينقض العہد، جنہوں نے حضرت مزید کی خلافت کا انکار نہیں کیا اور نہ ان کی بیعت کے بعد کسی سے بیعت کیا۔ اسی طرح یہ روایت سنیے کہ ام حرام کہتی ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، ام حرام کہتے ہیں کہ انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش، اس کو یاد رکھیں آپ، اول جیش من امتی یغزون البحر اوجبوا، جو پہلی فوج ہوگی جو سمندر پر سوار ہو کر کے اور سمندر سے سفر کر کے غزوہ کریں گے، جہاد کریں گے، انہوں نے اوجبو کا معنی انشاءاللہ جنت واجب ہو گئی ان کے لیے۔ قلت یا رسول، جس کی تفسیر ایسے ہی کی گئی، تو حضرت ام حرام کہتی ہیں یا رسول اللہ انا فیہم، میں ان میں رہوں گی، تو پیارے رسول نے فرمایا انت فیہم، تم ان میں رہو گی۔ پھر آپ نے فرمایا ایک دوسری حدیث میں اول جیش یغزون مدینہ قیصر، اسی حدیث میں ہے بخاری کی حدیث نمبر 3924 2924، اس میں ہے کہ اول جیش یغزون مدینہ قیصر، اور قیصر کے شہر کو جو فتح کریں گی، جو ہماری پہلی فوج ہوگی، مغفور لہم، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے۔ فقلت، ام حرام کہتی ہے میں نے کہا انا فیہم یا رسول اللہ، میں ان میں رہوں گی، وہاں اس جیش میں رہنے کا شرف مجھے ملے گا، تو پیارے رسول نے کہا کہ تم میں نہیں رہو گے۔ محمود ابن ربی کہتے ہیں کہ میں نے بیان کیا اس حدیث کا جس ایک جماعت صحابہ میں، جس میں ابو ایوب انصاری تھے، جنہوں نے اس غزوے میں شرکت کی، یزید بن معاویہ جس کے امیر تھے، وکان معاویہ غزوۃ التوفیہ و یزید بن معاویہ علیہم دارۃ الروم، یزید بن معاویہ اس کے امیر تھے، اور یہ سن 50 کا واقعہ ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں، یا جیسا کہ لوگ ان کو کہتے ہیں ان کی ملوکیت میں۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اگر فضیلتیں ہیں اور پھر جھوٹی روایتوں کو لے کر کے ہم ان کو گالی دیں، علامہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، کسی نے کہا کہ ہم ان کو گالی دے سکتے ہیں، کہا کب تم نے اپنے باپ کو کسی کو گالی دیتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ ہم نہ ان سے محبت کرتے ہیں اور نہ ان کو گالی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی چھوڑ دیجئے، آپ نہ کچھ کیجئے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ جس شخص کے اتنے بڑے احسانات ہوں، جن کے خلاف دشمنوں نے، دشمن میں کہوں گا، یہ روافض جو ہے ہمیشہ اسلام کی بےخکنی کے لیے بہرحال کوششیں کرتے رہے، جنہوں نے بہت کچھ گھڑا اس کی تحقیق کیجئے، اور جنہوں نے بہت کچھ الحمدللہ اسلامی فتوحات میں حصہ لیا، اور ان کے زمانے میں زیادہ ان کی خلافت زیادہ دیر تک نہیں رہی، لیکن پھر بھی بہرحال بہت کچھ کام ہوا، اور خود محدثین کے مجلس میں بیٹھتے تھے حضرت یزید، تو ان کو گالی دے کر کے ہم کیا اپنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ہماری نصیحت یہ ہے کہ ہم خاص طور پہ جو اپنے کو اہل السنہ و اہل الحدیث کہتے ہیں، ہماری زبان ان کو برا کہنے سے محفوظ رہنی چاہیے، کیونکہ سنت رسول کا تقاضا یہی ہے۔ اور اگر فاسق ہی مان لیا جائے، شراب، حضرت ابن تیمیہ صاحب کہتے ہیں کہ نہ وہ کافر تھے نہ مرتد تھے، جو شخص ان کو کافر مرتد کہتا ہے فقد افترا علیہ، وہ جھوٹ بول رہا ہے ان کے اوپر، اور زیادہ سے زیادہ اگر کہہ سکتے ہو کہ وہ فاسق تھے
تو ایک فاسق کی اطاعت واجب ہے اگر وہ کفر تک وہ کام کفر کا حکم نہیں دیتا ہے. اپنے طور پر فاسق یعنی اسلام سے نہیں خارج ہے لیکن کبیرہ گناہ بھی کر رہا ہے. مان لیجیے اگر شراب پینے کی جو بات مشہور کر رہے ہیں اگر صحیح ہے تب بھی ان کو نکالنا خلافت سے یا ان کے خلاف جنگ کرنا یہ صحیح نہیں تھا کیونکہ اس کے پیچھے بہت کچھ فتنے ہو سکتے ہیں. ابن تیمیہ مجموع فتاوی جلد 474 میں کہتے ہیں جس نے یزید کو کافر مرتد کہا وہ مفتری فقط افترا علیہ. ایک بادشاہ تھے دوسرے بادشاہوں کی طرح لہم حسنات لہم سیئات، کچھ ان کی برائیاں بھی ہیں کچھ ان کی نیکیاں بھی ہیں، اللہ معاف کر سکتا ہے. تو ان پر تان کرنے والا جاہل ہے یا ظالم ہے. اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایسے مسئلے میں چپ رہیں اس قسم کے مسائل میں جہاں کی بہت کچھ ہمارے دشمنوں نے ہمارے خلفاء کو بدنام کرنے کی کوشش کی. یہاں تک کہ آگے چل کر کے بھی بہت یعنی 600 سال تک جب تک عباسی اور اموی خلافت رہی ہے تو اس میں بھی بہت کچھ ادبی لوگوں نے ادب کی کتابوں میں بھی الٹی سیدھی باتیں یہاں تک کہ ایسا تصور پیش کیا ہے کہ اپنے پاس مخنثین رکھتے تھے لونڈوں سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے. ان کے پاس لونڈیاں ہزاروں تھیں ضرورت کرتے. لیکن بہرحال اس طرح کی چیزیں جو ہیں مشہور کر کے جنہوں نے مشہور کیا اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ بھی کھڑے ہوں گے وہ بھی کھڑے ہوں گے. ہم سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. ہم یہ نصیحت کرتے ہیں اور اگر ہم کہیں تو ان کو رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ، جس کی بنا پر ذاکر نائک کو بھی بیچارے کو بہت کچھ ناکوں چنو چبوایا لوگوں نے. لیکن بہرحال اجر اللہ تعالیٰ ان کو دے گا. میں ان کا بہت ہی یعنی اس وجہ سے مداح ہوں کہ انہوں نے بہت کچھ سلفیت کا کام کیا ہے. غلطیاں ہو سکتی ہیں ہر ایک سے اور ان کو پکڑ کر کے سمجھائیے کہ آپ اگر سلفیت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ کا یہ کہنا غلط ہے. لیکن بہرحال جو کام کیا تھا انہوں نے بہت کچھ اس پر پوری دنیا جو ہے بہرحال ان کے مخالف اس وجہ سے ہوئی کہ اسلام کو آگے بڑھا رہے ہیں. الحمدللہ بہت سے مناظرات میں وہ کامیاب ہوئے بہرحال اور غالب ہوئے ان کے اوپر. تو اب میں چاہتا ہوں کہ ہماری یہی نصیحت ہے کہ ہم اپنی زبان کو محفوظ رکھیں ہم سب، اور کسی کو برا کہہ کر کے جن کی تاریخ کے اندھیرے میں بہت کچھ انہوں نے ان کے خلاف باتیں کہی ان کو سن کر کے ہم اپنے دل کو خراب نہ کریں. یہ عمرہ کی نیت سے احرام حرم آیا، عمرہ کی نیت سے حرم آیا، طواف کیا. عمرہ کی صحیح سے پہلے نفلی طواف 14 چکر یعنی 2 نفلی طواف کیا، اس کے بعد صحیح کیا. کیا ایسا کرنا درست ہے؟ ہاں یہ مسئلہ کئی بھائیوں نے پوچھا ہے. ہوتا ایسا ہے کہ اگر آپ نکل جائیں گے طواف کا تو موقع آپ کو ملا، آپ نے اجازت لی ہے وہ جو ہوتا ہے کسی ذریعے سے تمنا یا کسی طریقے سے، تو جب آپ طواف کریں گے تب تک آپ کو طواف کرنے کی اجازت رہے گی اور پھر جب آپ نکل جائیں گے طواف سے تو نفلی طواف کا آپ کو موقع نہیں ملے گا. اس وجہ سے انشاءاللہ فرض طواف کے بعد یعنی عمرے کا جو رکن ہے اس کے طواف کے بعد اگر آپ پھر 2 یا 4 جتنے بھی نفلی طواف کر سکتے ہیں موقع ہے، تاکہ بلکہ یہ بھی نہ ہو کہ لوگوں کو اس سے نقصان نہ ہو، تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں. آپ کے صحیح اور طواف رکن کے درمیان یہ فاصلہ یہ انشاءاللہ نقصان دہ نہیں ہوگا. کیا اخوت میں اخوت ایمانی اور نسبی کے ساتھ اخوت انسانی بھی ہے؟ اس کی طرف مزید روشنی ڈالیں. میں چاہوں گا کہ اس میں ہم یہ سب خاص طور پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط کہا ہے. ہمیں دلیل سے اور جو کچھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے کس طرح کیا اس کی روشنی میں ہم کس طرح معاملہ کریں غیر مسلم سے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا اور ہم مسلمان تمام عالم کے لیے رحمت بن کر کے انشاءاللہ اور پھر اس طرح زندگی گزاریں کہ ہر ایک ہم سے اپنے بارے میں امن میں رہے، اسلام اور ایمان. ہاں اگر کوئی شخص ہم سے جنگ کر رہا ہے تو اسلام ان سے جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے اور اگر وہ کوئی ہمارے اوپر حملہ کر رہا ہے تو دفاع کا حکم دیتا ہے. لیکن اس وجہ سے کہ وہ غیر مسلم ہے ہم سے جنگ نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کو ستانے کے حقدار ہرگز نہیں ہیں.
بلکہ اگر پڑوسی ہے تو پڑوسی کا حق دینا اس کے اوپر واجب ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کسی مسئلے میں ایسے ذکر کیا تھا کہ صحابہ کا طریقہ کیا تھا کہ یہودی پڑوسی تھا اور حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکرا ذبح کرتے تھے تو اپنے غلام سے کہتے تھے سب سے پہلے کاٹ کر کے بکرے کو اس کا کچھ حصہ ہمارے پڑوسی یہودی کو دے آؤ۔ تو یہ مسلمانوں کا طریقہ رہا ہے۔ علامہ ابن قیم نے ایک کتاب لکھی احکام اہل الذمہ۔ سوال پہلے مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو عام طور پر بھائی کہنا یہ اخوت اسلامی کے معنی میں رکھ کر کے کہ وہ بھی صحیح ہے ہم بھی صحیح ہیں، اور وہ جس دین پر ہے، یا نصرانی ہو، یہودی ہو یا ہندو ہو، کچھ بھی ہو، سب صحیح ہے، تو اس معنی میں اس کو بھائی کہنا پورے طور پر حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اگر مصلحت ہے، اور جیسا کہ ابن قیم کا کوئی تحریر میں نے پڑھی تھی، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اس میں احکام اہل الذمہ میں کہتے ہیں کہ معاملات میں اگر مصلحت کو مد نظر رکھ کر کام کرنا ہے کرے، اور اس معنی میں کہ اس کو ایسا لفظ استعمال کرے جس کے ذریعے سے وہ اس کو قریب کیا جا سکتا ہے، جیسے دوست، میرے بھائی، میرے مہربان، کسی ہندو کو عام طور پر سید کا لفظ البتہ منع ہے، منافق کو کہنا منع ہے، کہ جس نے رسول کو کسی منافق کو یا سید کہا تو گویا اللہ تعالیٰ کو اس نے غصے میں کیا، تو جب کم ایک منافق کو جو ظاہر میں اسلام ظاہر کر رہا ہے تو کسی اور کو سید نہیں کہا جا سکتا، لیکن مصلحتاً نرم لفظ میں یا پیارے لفظ میں کسی کو بلا کر کے اگر ان کی تعریف قلب کی جا سکتی ہے تو کرنی چاہیے۔ آپ کو حق، جیسا کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کو حق دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنی زکوٰۃ کا مال مؤلفہ قلوبہم، جن کو آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلام سے قریب ہو سکتے ہیں یا قریب کرنے کی مصلحت ہو، ان کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے الفاظ جس سے آپ اپنے محبت کا اظہار ظاہری کر سکیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی محبت نہیں کہ ان کے تمام اعمال کو ہم صحیح کہیں، نہیں، سب کچھ ہے صحیح ہے اور ہر دین صحیح ہے۔ وحدت الادیان، یہ جو نام ایک رکھا گیا ہے، ایک جھوٹا نام ہے جس کا اسلامی اصطلاح میں، اسلامی ڈکشنری میں کوئی جس کا مقام نہیں ہے، جس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ وحدت الادیان جو ہے یہ تو پورے طور پر کفر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دین کو اکٹھا ایک مربع نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ سکھ نے اٹھا تھا کوئی نہ ایسا، وہ جو سکھوں کے جو سردار تھا جو، یا ان کا جو کیا کہیں گے اس کو، ان کا رہنما تھا، اس نے تمام دینوں کو ملا کر کے ایک دین کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو کہنے کا کہنے کا مطلب یہ ہے میرے کہ اگر آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے اس کو اپنے قریب کر سکتے ہیں، پڑوسی ہے اس کو پیار سے بلا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اس کی بیوی نکل رہی تو نظر نہیں کر سکتے آپ، اور اس کے ساتھ غلط کام کرنا یہ 70 عورتوں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر بعد حدیث میں آیا ہے۔ تو یہ سب احکام ایسے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ نرمی سے بات کر لینی چاہیے، اور اگر ضرورت پڑے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی حضرت آدم کی اولاد ہیں، ہم بھی حضرت آدم کی اولاد ہیں، اس طرح کر کے ان کو قریب کرنے کی کوشش ہے۔ نہ یہ معنی ہو کہ نہیں جس طرح ہمارا ایک مسلمان بھائی دور ہی ہو لیکن وہ انما المؤمنون اخوۃ، ان کی تفسیر میں ہم جو کچھ اپنے مسلمان بھائی کے لیے کر سکتے ہیں یا جو کچھ اس کے بارے میں ہمیں رکھنا ہے اپنے دل میں، وہ ایک غیر مسلم کے سامنے نہیں رکھنا ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں، اگر وہ ہم سے جنگ کر رہے ہیں تو پھر صورت میں تو بہرحال ان سے جنگ کرنا ہے، اور جو لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، جو تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں ان سے مل کر کے رہنا اور حسن سلوک کر کے رہنا، یہ اللہ اس سے منع نہیں کر رہا ہے۔ تو اس حسن سلوک کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ایسے پیارے الفاظ استعمال کریں، لیکن جہاں یہ ہے کہ بھائی کا معنی آپ خود سمجھ سکتے ہیں، میرے بھائی اگر آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے ماحول میں تو سب سمجھیں گے کہ نہیں اس کو آپ مسلمان نہیں سمجھنا، یہ نہیں کہیں گے کہ صرف ایک محبت کا لفظ ہے، لیکن بہرحال احتیاط کریں، کچھ ایسے الفاظ استعمال کریں کہ یہ دوست، کیونکہ ہاں اگر رضائی بھائی ہو یا ایک نو مسلم ہے اس کا بھائی کافر ہو، اس کو بھائی کہہ سکتا ہے بے شک، لیکن اس معنی میں کہ نہیں تم بھی صحیح ہو ہم بھی صحیح ہیں، یہ اس معنی میں بھائی کہنا یہ پورے طور پر غیر شرعی چیز ہے۔ بہرحال یہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ کوئی ایسے اچھے الفاظ استعمال کریں جن کے ذریعے سے ہم ان کو اپنے قریب کر سکتے ہیں، کبھی سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی ہم بھی ایک ماں باپ کے آیت بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما، تو ایک ماں باپ کے ہم سب بھائی ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے غلط راستہ اختیار کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ سیدھا راستہ اختیار کر کے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر کے اللہ کی خوشنودی حاصل کر کے جائیں۔ یہ سب ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس طرح تفسیر کے ساتھ، نہ کہ بھائی کا معنی یہ سمجھیں۔ تو گویا اگر آپ کبھی بھائی بھی کہہ دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں یعنی قباحت اتنی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا پڑوسی سلمان بھائی سمجھے گا کہ اس کو آپ نے اپنا بھائی سگا یا مسلمان کا اسلامی بھائی نہیں سمجھا، یا جو آپ ہمیں بھائی کہتے ہیں مسلمان کو اس طرح کا نہیں سمجھا، کوئی نہیں سمجھے گا ایسا۔ تو وہی ہے کہ مخاطب جس کو سمجھے جس معنی میں عرف میں اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ، اگر غلط نہ ہو۔ ہمارے خیال سے میں اتنا بول گیا، سمجھے ہیں کچھ آپ لوگ کہ نہیں؟ کچھ خلاصہ ہمارے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے۔ ابن قیم کا یہی کہنا ہے کہ وکی ابن الجراح ایک روایت پیش ذکر کیا انہوں نے کہ وکی ابن الجراح نے روایت کی ہے صحیح سند سے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اہل کتاب میں سے کسی شخص کو ایسے رکھا رجل من اہل الکتاب، یا یہودی رہا ہوگا یا نصرانی رہا ہوگا، اس کو جب خط لکھا تو لکھا انہوں نے سلام علیک، سلام علیک کا۔ پیارے رسول کا طریقہ کیا ہوتا تھا جب قیصر اور کسریٰ کو لکھا السلام علی من اتبع الہدی، لیکن یہاں سلام علیک کہا تو کہتے ہیں اس سے استدلال کرتے ہیں ابن قیم رحمہ اللہ کہ وقت ضرورت اگر مسئلہ سمجھے تو آدم کی اولاد کے ہم سب بیٹے ہیں، اس طرح کر کے اس کو مخاطب کر سکتا ہے کہ میرے بھائی ہم سب آدم کے اولاد ہیں، اس طرح جائز کہا ہے انشاءاللہ انہوں نے بھی۔ تو بہرحال مصلحت دیکھیے، اگر اس میں شبہ ہو کہ نہیں آپ اس کو حق سمجھ رہے ہیں تو آپ ایسے الفاظ نہ استعمال کریں۔ کیا اخویت انسانی کا قائل سلفی اہل حدیث ہو سکتا ہے؟ اس تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ اس کی اہل حدیثیت اور اس کی سلفیت میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نہ کہیں ہمیں کہ یہ بھی تو شاید ہی کہہ رہا ہے، نہیں، پورے طور پر اس طرح کے نہیں، تفصیل کے ساتھ جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ سلفی ہی کا کام ہو سکتا ہے جو نصوص کے پیچھے چلتا ہے بس، اور نہ کسی کی تقلید کرتا ہے، نہ کسی کے پیچھے چل کر کے اپنے عقل کو بیچ دیتا ہے۔ شیخ کچھ لوگ اہل حدیث مقرر ہیں لیکن اس شخص کے فتوے یا فتویٰ علماء اہل حدیث کے فتوے سے مختلف ہیں، مخالف ہیں۔ دیکھیے ہمارے علماء اہل حدیث کے بہت سے فتوے ہو سکتے ہیں انفرادی طور پر کسی کا فتویٰ کچھ اور ہو اور اس کے مخالف، مثلا جیسے علامہ البانی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، ہم نے خود ان سے بہت لمبا یعنی دیر تک بات چیت کی اس بارے میں کہ سورہ فاتحہ اگر امام جہر پڑھ رہا ہے تو نہ پڑھے۔ شیخ البانی کہتے تھے نہ پڑھے، ہم کہتے تھے نہیں، احادیث کی روشنی میں یہ کہ اس کو ہر حالت میں پڑھنا ہے۔ بڑی لمبی بات ہوئی تھی، تو کیا اس کی وجہ سے ہوا ہے؟ اسی طرح اور کچھ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کو مخالف کہتے ہیں کہ جو حلقے کی شکل کا سونا ہو محلق وہ حرام ہے عورتوں کے لیے بھی، لیکن اگر اس سونے کے ہم نے خود جب ان سے بات کی تو کہتے ہیں میں سواق نہیں ہوں، میں سونارا نہیں ہوں سونار، لیکن اگر اس کو چاندی ملا دی جائے، اس حلقے میں تھوڑی سی چاندی ملا جائے، پھر سونا پھر چاندی تو اور خوبصورت ہو جائے گا، اس طرح کر کے وہ حرام نہیں ہوگا۔ تو اس طرح باتیں کرتا دیا یہ جی سر پہ جو باندھتی ہیں رکھتی ہیں، کان کی جو ہے لٹکانے کی، یا یہاں جو پہنتی ہیں پونچھی وغیرہ، وہ اگر سونے کی ہے تو محلق نہیں ہے، اور اگر وہ ہار ہے تو اس کا وہ سونے کا نہیں ہونی چاہیے اس کی زنجیر، اور اس کو لٹکانے کے لیے کوئی تاگا ہونا چاہیے، اس طرح کر کے انہوں نے جائز کہا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ان کی سلفیت پہ آپ حملہ نہ کریں۔ اسی طرح کوئی بھی سلفی ہو غلطی کر سکتا ہے، ایک غلطی کی وجہ سے آپ اس کو بدعتی اور سب کچھ کہہ کے نہیں، ذرا سا نرمی سے کام لینا چاہیے بھائیوں کو آپس میں۔ علماء کو عام طور پر بھی بعض علماء، بعض مدنی لوگوں کو دیکھا گیا جو پڑھے لکھے ہیں، وہ ماشاءاللہ بہت کچھ بڑھ کر کے چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں۔ ذرا سی مخالفت کسی کی ہو گئی، ہمارے ایک بزرگ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، جو اصل میں مولانا عبد المنان صاحب جو ہیں وہاں کے
جھنڈے نگر کے جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا کہ ان کا ہم لوگ زوم پہ کچھ ان کی یاد میں کچھ ان کی زندگی سے نصیحت لینے کے لیے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ شریک ہوں۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے مجھے رئیس بنایا تھا یا صدر بنایا تھا مجلس کا، بہرحال تو میں بھی شرکت کیا، لیکن یقیناً یہ چیز، یہ اس طرح کی مجلسوں کا سجانا یا جمانا یہ غیر شرعی ہے۔ كانوا يعدون الاجتماع عند اہل المیت من النعی، صحابہ کرام کسی میت کے گھر پہ اکٹھا ہو کر کے تعزیت کرنے کو نعی محرم کا، رسول نعی سے منع کیا ہے، اس میں شمار کرتے تھے۔ جہاں بھی کوئی ملا اس کو تعزیت کر دی اکٹھا ہو کر کے، اور تعزیت کا جو ایک تعزیتی جلسہ ہوتا تھا، ہم نے دیکھا اچھے اچھے علماء بیچارے ہمارے شریک ہوتے تھے، یہاں تک کہ مولانا حفظ الرحمان سوہاروی وغیرہ کا ہوا تو اس میں بھی سب لوگ شریک ہوئے، اچھے اچھے علماء ہمارے علیہ مولانا نذیر احمد صاحب، مولانا عبد المتین صاحب اور دوسرے، اسی طرح اور دوسرے علماء کے بارے میں تعزیتی جلسہ، پھر اخبار میں اعلان ہوتا ہے کہ تعزیتی جلسہ ہوا اور قرارداد پاس ہوئی، یہ ہے وہ ہے۔ یہ سب چیزیں پورے طور پر غلط ہیں، اس کا اقرار ضروری ہے۔ میں بھی اس میں شریک تھا اس دن، ان کے بارے میں کچھ ان نصیحتی کلمات کے لڑکوں کو کہنے کے لیے کہ بھائی وہ بیچارے بڑے محنتی تھے، اس طرح ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارے کسی بزرگ نے بہت زوردار اس پر تنقید کی، جزاک اللہ خیر، ہم کو مخلص سمجھتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص کوئی غلط کام کر جائے تو اس کو اہل حدیثیت سے نہ نکالی، یہ غلطی ہوئی، مجھ سے بھی غلطی ہوئی تھی اس طرح کا کام کر کے۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے مجلس قائم کی تھی تو میں نے پورے طور پر انکار کر دیا، وہاں کہاں پھر بمبئی کے لوگوں نے فون کیا کہ آپ اس میں، ہم نے کہا نہیں، ہو گئے بس۔ تو کوئی بھی کام غلطی کوئی کر سکتا ہے، اس غلطی کی بنا پر آپ اس کو یعنی آپ کے پاس بدعت کا بندوق ہوتا ہو کہ اس سے داغنا شروع کر دے، نہیں، ذرا سا احتیاط کیجیے۔ اور سنت اور اہل حدیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ امت وسط بن کے رہیں، بہت ہی معتدل فکر اور جلد بازی بھی نہیں، سوچ سمجھ کر کے کوئی بات ہونی چاہیے۔ بات اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے۔ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے دلیل صحیح سے نہیں سمجھی، یعنی وہ کہتے ہیں، اگر کہتے ہیں وہ کہ ہمارا فتویٰ جو ہے وہ ہمارے علماء نے نہیں سمجھا، واقعی اگر دلیل صحیح ہے۔ اب میں خود یہی کہتا ہوں، جیسے کہ اچھے اچھے علماء نے تعزیتی جلسوں کا انعقاد کیا اور اس میں باقاعدہ شریک ہوئی ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ، میں نے ذکر کیا مولانا حفظ الرحمان سوہاروی کا، اور مدینہ منورہ میں جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے، مولانا عبدالغفار حسن رحمۃ اللہ علیہ الف مرہ، بہت ہی پیارے آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں رکھے۔ مولانا عبدالغفار حسن کے گھر میں ہم سب کو اکٹھا کیا گیا تھا مولانا اسماعیل گجران والا سلفی کی وفات کی تعزیت پر۔ جی، تو یہ سب چیزیں رہی ہیں۔ اگر پورے طور پر ہم دلیل سے دیکھیں تو اس کا وجود اسی مدینے میں پیارے صحابہ میں نہیں ملتا ہے، اور نہ پیارے رسول کے زمانے میں ملتا ہے۔ البتہ ان پر ترحم کرتے تھے جب بھی ان کا ذکر آتا تھا، نہ کہ اکٹھا ہو کر کے کچھ ان کے اوصاف، ان کی مدح یا ان کی تعریفات کرتے تھے، یہ سب نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس وجہ سے یہ چیز اگر کہیں ہم کہ یہ تعزیتی جلسہ ہمارے جن علماء نے کیا ہے انہوں نے دلیل، صحیح دلیل نہیں سمجھی یا اس کی طرف توجہ نہیں ہوا۔ میں بتاؤں آپ کو، میں نے ایک عذر پیش کیا اپنے علماء کے لیے، وہ جو کتاب ہم نے لکھی ہے علماء دیوبند کو مشورہ، تو اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے وہابیوں کو کہا کہ ان کے غلط، جو مولانا محمد بن عبد الوہاب کے خلاف جو علی تنزل لکھا، اس کو ابھار کر کے سعودیوں کو ابھارنے کے لیے لکھا ہے۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے، وہ بھی چلے گئے لکھنے والے، سید وڑا کے کیا نام تھا ان کا، جن کا یہ بہت سی تحریرات اس طرح کی ہیں۔ اسی طرح اہل حدیث کی ڈائری، اس میں بھی کچھ چیزیں نکال کر کے فتاوی جو یقیناً دلیل کے خلاف ہے نکال کر کے ابھارا ہے اس کو۔ تو صرف اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ چونکہ یہ لوگ ایسے ماحول میں پلے تھے کہ کتابوں کا ظہور نہیں ہوا تھا، اور ان کے اساتذہ بہت سے وہی لوگ تھے جو اشعری عقیدے کے تھے، ان کے عقیدے میں سے یہ مولانا نواب صدیق حسن خان کے عقیدے میں، یا آپ دیکھیں گے کہ بعض چیزوں کو نقل کیا مولانا
شمس الحق عظیم آبادی نے بھی تعویل اس سے ملتی ہے شرح میں، اس کو نقل کیا اور اس پر تعقیب نہیں کی تو لوگوں نے اس کو غلطی شمار کیا۔ بے شک تو چونکہ ایسے ماحول میں پلے تھے کہ وہی عقیدہ رکھا جاتا، آپ یقین جانیے کہ ہم کب پڑھتے تھے وہاں بنارس وغیرہ میں، پڑھتے تھے سن 1963 64 65 66، تو اس وقت ہم نے وہاں، اس سے پہلے یوسف پور میں 62 میں ہم نے باقاعدہ مولانا جلال الدین ہمارے استاد، ہمارے رشتے دار بھی تھے، اور مولانا نذیر احمد صاحب کے بڑے اچھے شاگرد تھے، بہت ہی لائق، انہوں نے ہمیں پڑھائی لیکن تنقید کے ساتھ کی، پر ان سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو کہتے تھے نہیں یہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط، وہی پڑھایا جاتا تھا نصاب میں، وہی اہل حدیثوں کے نصاب میں جس طرح سے وقایا، ہدایہ کی کتابیں شامل تھیں، یہ بھی شامل تھی۔ اب ظاہر بات ہے اس کا اثر رہے گا۔ اسی طرح ماحول جو تھا تعزیت وغیرہ کا، اس پر توجہ نہیں دی ہمارے علماء نے، لیکن اب کسی بھی عالم سے پوچھے تو انشاءاللہ یہی کہیں گے کہ نہیں یہ چیز صحیح نہیں ہے، انشاءاللہ کوشش ہی ہونی چاہیے سمجھنے کی، اور یہ کہا جائے کہ اگر انہوں نے نہیں توجہ دی تو ہمیں جب دلیل صحیح ملی، اور جب آپ اپنے کو پورے طور پر متبع سنت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس سنت میں اس کی دلیل اگر نہیں مل رہی ہے تو اس کو آپ نہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اور کوئی سوال ہو؟ آج تو وقت نکل رہا ہے، یا کچھ تفسیر پڑھیں، پھر کیا سوال ہے؟ اور کہتے ہیں کہ انہوں نے دلیل صحیح نہیں سمجھی تو ایسے شخص کا فتویٰ لے سکتے ہیں، جس کی دلیل صحیح ہو اس کا فتویٰ آپ لے سکتے ہیں۔ شرط ہے کہ ہم اچانک پوچھ رہے دوسرے علماء سے کہ کیا یہ دلیل صحیح ہے، یا اس کی تعویل بھی کچھ اور ہے جس کے بارے میں، یعنی جس کے دو رخ ہو سکتے ہیں، جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے۔ اب جیسے بہت سے مسائل ہیں، ابھی کل عربی کے درس میں ہو رہا تھا، کون سا مسئلہ تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ شادی کے بعد، یعنی جب کوئی آدمی اس کا شوہر اس کے عصمت کا مالک ہو جائے تو پھر اس کو جائز نہیں کہ اپنے مال میں سے کچھ خرچے سوائے بغیر شوہر کی اجازت کے، یعنی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنا مال خاص بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہ خرچ کرے۔ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کی تعویل جو کی ہے علماء نے وہ یہ کی ہے، کیونکہ حدیث اور بھی ہیں۔ اب آپ جانیں گے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس کی خالہ، پیارے رسول کی زوجہ مطہرہ، انہوں نے ایک غلام آزاد کیا۔ جب پیارے رسول آئے اور انہوں نے پیارے رسول سے مشورہ نہیں لیا اور نہ اجازت مانگی، پیارے رسول آئے تو آپ نے ان کے اس فعل کی توصیف اور تعریف فرمائی۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے ہم سے کیوں نہیں پوچھا۔ اسی طرح آپ جانیں گے کہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید میں تھے تو آپ نے کیا کہا تھا عورتوں سے، تصدق یا معاشر النساء تصدقنا فإنی اریتکن اکثر اہل النار، ہمیں جہنم میں تم عورتیں زیادہ نظر آئیں تو صدقہ کیا کرو۔ تو عورتیں اپنا بالا کان کا، اسی طرح اور دوسرے سونے کی چیزیں اور چاندی کی چیزیں اٹھا کر کے ڈال رہی ہیں۔ حضرت بلال کپڑا پھیلائے ہیں اس میں ڈال رہی ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب وہاں عورتیں پوچھنے نہیں گئی، یا پیارے رسول نے نہیں کہا کہ جا کر کے پوچھ لینا یہ صدقہ تمہارا جائز نہیں۔ تو اب یہ حدیث، جس کو ایک اصول حدیث میں ایک باب ہے، باب اختلاف الحدیث مختلف الحدیث، دوسرا باب ہے مشکل الحدیث، یعنی حدیث ایک دوسرے حدیث سے ٹکرا رہی ہو، تو اس میں ہمارے ائمہ کیا طریقے ترجیح یا طریقے ناسخ و منسوخ یا طریقے جمع، کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو بہت ہی واضح طور پر علماء نے جو اس حدیث میں فیصلہ کیا ہے تو اس اچھا، یہ مشکل الحدیث میں بھی داخل ہے۔ مشکل الحدیث کا معنی ہے کہ حدیث ایسی ہو جو کسی آیت یا اجماع کے خلاف ہو مثلاً، تو پھر اس کو مشکل کہا جائے گا، یعنی اس میں اشکال ہے، اس پر کیسے عمل ہو۔ اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا، ان کی مہر کے بارے میں، آتوا النساء صدقاتہن نحلہ، عورتوں کو ان کی مہر دے دو، نحلہ تاکید ہے، یعنی ان کو دے دو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طِبْنَ لَكُم مِّن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر خوشی تمہیں دے دے تو تم اس کو کھاؤ، لیکن اگر زبردستی نہیں لے سکتے تو گویا شوہر اس کا مالک نہیں، وہ خود اس کی مالک ہے۔ اسی طرح بہت سی دلیلیں ہیں۔ تو یہ مشکل الحدیث میں بھی اور مختلف الحدیث میں، مختلف الحدیث کی صورت میں ہم کہیں گے
کہ یہ حدیث جس میں آیا ہے کہ اس عورت کے لیے جائز، وہ بھی حدیث صحیح ہے، اس عورت کے لیے جائز نہیں جس کی شادی ہو گئی ہو اپنا مال شوہر کی اجازت کے بغیر خرچ کریں، تو کہتے ہیں یہ تطیب نفس کے لیے، حسن عشرت کے لیے، کہ شوہر کچھ نہ سوچے کہ ہمیں کچھ نہیں سمجھ رہی ہے اور اس سے ناچاقی کا خطرہ ہو تو پوچھ لیا کرے، لیکن شوہر کو بھی حسن معاشرت کا تقاضا یہ ہے کہ روکنے اور اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسی طرح مشکل الحدیث کال یہ کیا اس طرح دور کیا جائے گا جس طرح کہا گیا یہ حسن عشرت کے لیے، اور نہ عورت اپنا مال اپنے طور پر خرچ کر سکتی ہے، اگر خوشی نہیں دے رہی ہے تو شوہر کے اوپر شوہر کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ اس کو زبردستی لے کر کے استعمال کرے۔ تو بہت سے مسائل ایسے ہیں یقیناً، تو ہمیں جہاں بہت سے علماء کچھ بات کہہ جائیں تو اس کو جلدی نہ کیجیے انکار کرنے میں یا اور کچھ، اور ان کو برا برا ایک دوسرے عالم نہ کہیں، یقیناً تحقیق کر کے بڑے ٹھنڈے دل سے، کیونکہ وہ بھی اپنے طبع سنت ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم دلیل ہی سے کر رہے ہیں، ان کی دلیل کو دیکھا جائے، اس دلیل کے بارے میں علماء نے کیا کہا ہے، اگر وہ شاذ رائے رکھتے ہیں اس سے استدلال کر کے تو ان کو سمجھایا جائے، نہیں تو ان کی غلطی پر ان کو چھوڑ جائے۔ اس کی بنا پر ان کو جس طرح اگر کوئی شخص چوری کر رہا ہے، ڈکیتی کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے تو اس کو کفر سے نہیں نکال سکتے، تو آپ سلفیت سے ان کو مند نکالیے۔ بہت سے ہوئے ہیں کچھ ایسے واقعات کہ ذرا سی کوئی غلطی اس کو مبتدع کر کے اور کہا گیا اس سے بائیکاٹ کر لیا جائے۔ عرب ملکوں میں بھی یہ چیز بڑی چلی، اللہ تعالیٰ معاف کرے، لیکن آپ یقین جانیں کہ اللہ کا شکر میں کسی کا مقلد کبھی رہا ہوں۔ کچھ لوگ ناراض بھی ہوئے کہ تم ہر چیز میں مخالفت تمہاری کر رہے ہو، یہ ہے وہ۔ ہم نے کہا بھائی عقل سے کام لے کر کے، مثلاً کسی بزرگ نے یا اچھے لوگوں نے یہاں یہ ایک امام ہے، کیا نام ہے ان کا، شیخ، وہاں کے شیخ مقبل کے شاگرد، انہوں نے اسکول بہت بڑا کھولا، الحمدللہ چلا رہے ہیں سب کچھ، لیکن حوثیوں نے یا یمن کے رافض نے ان سے دستخط لیا کہ تم نہیں بولو گے ہمارے خلاف، ہم تمہارے خلاف نہیں بولیں گے۔ وہ کب ہو رہا ہے یہ معاہدہ؟ جب کہ انہوں نے دماج کو، جو شیخ مقبل کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا جس سے انہوں نے اپنے انہی لوگوں کو پالا اور سنت کو ایسا پھیلایا جیسا کہا جاتا ہے کہ شوکانی اور سنانی کے بعد کسی نے حدیث کی خدمت یا سنت کی اشاعت یمن میں نہیں کی ہے ان کے بعد، یہ حقیقت ہے۔ بڑے بڑے مشائخ نے یہ بات کی، شیخ بن باز ان کا اعتراف کرتے تھے، لیکن لوگوں نے ان کو اس معاہدے کی بنا پر مبتدع کہا، بلکہ واللہ کسی نے کہا کہ جو لوگ وہاں پڑھتے ہیں وہ نہ پڑھیں، صرف اس وجہ سے۔ کچھ لڑکے تھے فرانس سے آئے تھے پڑھنے، میں مجھ سے ہی مشورہ کر کے میں نے کہا بھائی سعودیہ میں اقامہ وغیرہ کا مسئلہ مشکل ہوگا، لیکن یمن والوں کا کچھ ایسا ہے کہ ان کے علاقے میں پہنچ جائیں تو تم سیف رہو گے۔ اور اس وقت وہ تھا جو پہلا صدر تھا، وہ بھی ان کے ساتھ بہرحال ان کے حقانیت کا احترام کرتا تھا، تو تھوڑا ڈھیل دیے ہوئے تھا۔ تو وہ لوگ آئے، 4 لڑکے تھے، اتفاق سے انہی علماء کے فتوے پر پہنچ گئے صنعاء سفر کے لیے، فرانس جانے کے لیے۔ کسی نے کہا اسے فون کر لیا جائے، جب فون کیا تو ہم جا رہے ہیں فرانس۔ کیوں جا رہے ہو؟ کیونکہ لوگوں نے فتویٰ دیا ہے کہ شیخ الامام جو ہیں عبداللہ الامام، وہ جو ہیں وہ مبتدع ہیں، وہاں پڑھنا صحیح نہیں۔ ہم نے کہا وہی تو تم کو سب کچھ پڑھاتے ہیں؟ کہا نہیں، وہ کچھ حدیث پڑھاتے ہیں اور دوسرے عقیدہ وغیرہ دوسرے، وہی سب چل رہا ہے، کوئی فرق نہیں۔ تو ہم نے کہا تو پھر کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ آپ یقین جانیے، ہم نے کہا تم جا کر کے کفر میں بس جاؤ گے، وہ اچھا ہے۔ یا یہاں اگر وہ ایک غلطی کر رہے ہیں اس کے باوجود تم صحیح عقیدہ پڑھ رہے ہو، دوسرا اساتذہ پڑھا رہے ہیں، وہ بھی پڑھا رہے ہیں، کوئی غلط کوئی کفر کی بات نہیں پڑھا رہے ہیں نا؟ تو کہا نہیں بالکل نہیں۔ ہم نے کہا نہیں جاؤ، واللہ سب واپس چلے گئے۔ پھر انہوں نے وہاں پڑھا۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو کچھ ہوا ہے یہ غلطی ہے، لیکن ہم نے الحمدللہ کسی کی تقلید نہیں کی، ہمیشہ ان کی تائید کی۔ ہم نے کہا ایک عذر ہے ان کے لیے، الا ان تتقوا منهم تقاتا، اگر وہ بھی کہیں گے نہیں ہم تم سے جنگ کریں گے، اس پوزیشن میں نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو جن سے ناراض ہوئے، ایک تھے عبد الرحمن عدنی، وہ بھی بیچارے بڑا اچھا کام کرتے تھے، ایک دن آئے درس دے کر کے نکل رہے تھے، اور وہ بھی آیا عام آدمی کی طرح درس سنا اس نے۔ جب گاڑی میں بیٹھے تو ان کو وہیں یعنی 3-4 کارتوس ان کے سر پہ مار کر کے ہلاک کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کرتے تو اب یہ بھی اگر بچ جائیں اور چلا لیں یہ کام تو یہ حکمت ہے انشاءاللہ۔ تو ہم چاہتے ہیں ہمارے بھائیوں کو، نصیحت ہماری ہے کہ طرح سے بہت ہی
نرمی سے، پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنے اسلام کا تعارف اپنے اخلاق سے دیں. اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی باتیں، کسی نے مجھ سے فصیح کے بارے میں، ایک صاحب ہیں فصیح، ان کے بارے میں بہت کچھ غلط باتیں لکھ کر کے پوچھی، تو ہم نے کہا یہ سب باتیں حقیقی ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں. ہم نے کہا اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے آپ کو کہ آپ مکھی کی طرح گندگی میں پڑ کر کے اور اس کے پیچھے وقت ضائع کریں. تو انہوں نے بعد میں شکریہ ادا کیا. تو بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے اور صحیح دین کے طلب کی کوشش کریں. رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری دعا کریں، اور اہدنا الصراط المستقیم کا تقاضا ہے کہ صحیح علم تلاش کریں. اور میں تمام دنیا کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ جب تک آپ رسول کے طریقے پر نہیں رہیں گے، صحابہ کے طریقے پر یا سلفی طریقے پر، تو یقیناً آپ کے ایمان میں کمزوری، گمراہی اور کمی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم صحیح دین کو اختیار کر سکیں اور عمل کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر. اللہ بارک فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام.